آج کل عمران خان جلسے تو زیادہ نہیں ہو رہے. ایک جلسہ وہ 2 تاریخ کو پرسوں وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے پریڈ گراؤنڈ میں اس جلسے کی بات کی ہے. لیکن آج انہوں نے ایک سیمینار میں خطاب فرمایا. زیادہ تر لوگ تو ان کے حامی تھے اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے کارکن ہوں. لیکن ایک پرانے صحافی ایاز امیر کو پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے بلا لیا، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ میں نے تو دیکھا ہے. میرے خیال میں ہم ناظرین بھی اگر دیکھ لیں تو اس کے بعد میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. سارے کھلواڑ میں ایک ہی اچھی چیز ہوئی ہے، اونلی ون. جو آپ کے خلاف کوشش ہوئی تھی اس سے پہلے آپ نے پاکستان کو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا تھا. یہ جو یہاں پہ آپ نے فوٹوز لگائی ہوئی ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی، 2 پراپرٹی ڈیلرز کی لگا دیں زیادہ بہتر ہو. جب سے یہ آپ کو دھکا لگا، لات لگی، تو ماشاءاللہ آپ بھی چے گیورا بن رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اب آپ چے گیورا ہی رہیں، اس سے کچھ سیکھیں، پراپرٹی ڈیلروں سے جان چھڑائیں. راولپنڈی، وہ لاہور، راوی، اربن ڈیولپمنٹ، وہ جو اتھارٹی جیسی جو آپ کی خباستیں دماغ میں تھی ان سے نکلیں. جس طریقے سے آپ نے پراپرٹی سیکٹر کو جو انکریج کیا، پاکستان کی آدھی زمین، یہ جو ہے آدھی زمین ہمارے راولپنڈی کے بھائیوں والے نے کھا لی ہے. پاکستان کی زمین کم پڑ جائے گی، ڈی ایچ ایز کی خواہش پوری نہیں ہوگی. میں دیکھ رہا تھا جو چہرے کے تاثرات عمران خان کے، ایک عجیب سی مسکراہٹ وہ اپنے چہرے پر سجانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن جو ٹیم کا جو بند جس کو کہتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب، وہ خان صاحب کو چے گویرا بنانا چاہتے ہیں. وہ ان سے کہتے ہیں کہ شیر بن، شیر بن. آپ کو لگتا ہے کہ ایاز امیر صاحب کی جو یہ خواہش ہے، ان کے جو پرانے انقلابی جو خیالات ہیں اور خواب ہیں، ان کی تکمیل ممکن ہوگی، یا اب ایاز امیر صاحب کو بلایا نہیں جائے گا؟ آپ کا کیا خیال؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ یقیناً ان کی تقریر کے بعد خان صاحب نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو ہوگا کہ ان کو کس نے بلایا. یہ اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں تو یہ یقیناً میرا سوال ہوگا کہ بھئی ان کو کس نے بلایا ہے. تو کیونکہ بہت امبیرسنگ تھا خان صاحب کے لیے، اور یہ ویسے مجھے کریڈٹ دینا چاہیے کہ یہ باتیں ایاز امیر ہی کر سکتا تھا. یہ اس طرح کلمہ حق اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اس طرح سے کہنا، یہ ایاز امیر ہی کر سکتا ہے. خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ ہو، خواہ وہ نواز شریف کا زمانہ ہو، یا خواہ عمران خان کا زمانہ ہو. تو یہ بی بی کے زمانے میں بھی، بی بی کے زمانے میں بھی جی. تو کہنے کا میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ خواہش پوری کرنی ہو نا کسی نے، تو وہ اسے اپنے ایکسپنس پہ کرنی چاہیے. اسے کسی سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ تو چی گویرا بن. جس نے بننا ہے وہ بن لے. جس طرح سے وہ بھٹو صاحب بھی کہتے تھے نا کہ مبشر حسن انہیں کہتے تھے کہ صورتوں سے کہتے تھے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بھلا کرے گا، تو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ سب نیشنلائز کر لو. تو میں یہ نہیں کر سکتا. جو آدمی ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کے پروز اینڈ کونس جو اسے فیس کرنے ہوتے ہیں تو وہ اسی کو فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے. تو یہ ایاز امیر صاحب کی خواہش بجا ہے، لیکن اس خواہش کی تکمیل وہ اس کا مطالبہ وہ عمران خان سے یا نواز شریف سے نہیں کر سکتے. یہ ان کو اپنی پھر میرا خیال ہے ایک ریولوشنری آرگنائزیشن بنانی پڑے گی جس کی قیادت کرتے ہوئے وہ ملک کے اندر انقلاب برپا کرے، تو اس کی کوشش کرے.
عمران خان صاحب سے مطالبہ جو ہے یہ میرے خیال میں ناروا ہے. بخاری صاحب یہ جو بال شیوک خواب ہیں ہمارے ایاز امیر صاحب کے، ویسے تو وہ ماسکو میں بھی رہے ہیں، کسی زمانے میں سفارتکار بھی تھے، پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے اس سے الگ ہوئے. تو اس یہ سے جو پہلے ان کی فوج میں بھی تھے، فوج میں بھی تھے. فوج میں بھی تھے، ریٹائرڈ کیپٹن ہے. جی جی بالکل. تو ایک تو جو باتیں کی ایاز امیر صاحب، یقیناً ان کو کریڈٹ چاہتا ہے، کتنی کھلی باتیں وہ کر گئے. اور عمران خان صاحب نے یقیناً اس کے بعد پوچھا ہوگا ان کو بلایا کس نے تھا، کیونکہ یہ باتیں خان صاحب قطعاً افورڈ نہیں کرتے، بلکہ اس پہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں. اور میرے اپنے جتنے انکاؤنٹر ہیں، اب تو مدت ہو گئی ہے، لیکن جتنے انکاؤنٹر ہیں، جب بھی ان سے اس طرح کی کوئی بات یا سوال پوچھا تو جواب میں ہمیں ان کے غیظ کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے علاوہ جو یہ چیک ویرا والی بات ہے نا، میرا خیال ہے وہ خان صاحب کی صورت میں اپنا کوئی خواب پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہی جو فرمایا محبوب صاحب نے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب والی بات، وہی والی بات ہے. اب وہ قوم کو، یا وہ چونکہ ایک چیز تو ہے، دیکھیے لیفٹ کی پالیٹکس اس وقت کوئی بھی نہیں کر رہا اگر دیکھا جائے تو. یعنی آصف زرداری صاحب جب کہتے ہیں اب کہ لیفٹزم رائٹزم کچھ نہیں ہے، اب پالیٹکس بڑی، باقی ساری پارٹی سیدھی پالیٹکس کر رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں لیفٹ کے لوگوں کو وہ ایک کلو دے رہے ہیں کہ شاید یہی کی گویرا بن جائے. تو یہ میرا خیال ہے یہ اٹیمپٹ ہے ایاز امیر صاحب کی. اور وہ قطعاً بالکل ٹھیک بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رائٹ چوائس نہیں ہے اس کے لیے. مجھے اسی پہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب مرحوم یاد آ گئے. پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا لاہور میں، تو آرگنائزرز نے، چونکہ ڈاکٹر مہدی حسن بھی اس دن اس جگہ پہ موجود تھے ڈاکٹر مبشر صاحب کی رہائش گاہ پر، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا تو ان کو بھی بلا لیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے وہ تقریر کرتے کرتے وہ لیڈرشپ کوالٹیز گنوائیں، پھر کوالٹیز گنوائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بنیادی رہنما پرانے تھے، اور پھر کہا آج آپ اپنے پریزیڈنٹ لاہور سے پوچھئے کہ لاہور میں کتنے زون ہیں اور ہر زون کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کا کیا نام ہے. یقین کیجئے سے دو کے علاوہ کسی کا نام نہیں پتا ہوگا. اور انہوں نے بی بی شہید کو اچھا خاصا جو ہے وہ گریل کیا اس تقریر میں. اور یہی ہوا، بی بی صاحبہ نے بعد میں پوچھا آرگنائزر سے ڈاکٹر مہدی صاحب کو کس نے بلایا تھا، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ان کے کسی بھی فنکشن میں نہیں بلوائے گئے. تو یہی میرا خیال ہے ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوگا. لیکن جو انہوں نے پراپرٹی ڈیلرز والی بات کی، یہ جرت کی بات تھی. ایک ایسا مجمع جو موسٹلی حمایتی ہو خان صاحب کا اور خان صاحب کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہو، ان کی پریزنس میں یہ دو چار بڑی سخت باتیں کی ہیں. اگرچہ اینڈ پہ انہوں نے ایک فیلر چھوڑا ہے کہ جی پاکستان کا چے گویرا عمران خان ہو سکتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے صرف فیلر کی حد تک ہی ہے. اور اس پہ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے سرخ دوست جو ہیں ایاز امیر صاحب کو ہدف تنقید بھی بنائے، چونکہ وہ بنائیں گے یقیناً. تو یہی ہے. لیکن بہرحال ہیٹس آف ٹو ہم کہ کم از کم کچھ سچ کڑوے وہ بہت بول گئے، اور یہ اس کا کریڈٹ انہیں کو دینا چاہیے. الفاظ پہ غور فرمائے نا سولنگی صاحب کہ جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیسی خباستیں آپ کے دماغ میں بھری ہوئی ہیں، دماغ میں سمائی ہوئی. ہاں دیکھیں نا، یہ الفاظ جو ہے یہ بالکل اسی کا حصہ ہے جی ایاز امیر کا. جی دیکھیے، ہم تو جب آئے اس پروفیشن میں تو ایاز صاحب کے کالم پڑھا کرتے تھے، تو کاٹ وہی تھی، مطلب ان کی سپیچ میں جو ان کے کالمز میں ہوا کرتی ہے. کسی زمانے میں جو انگریزی میں جب کالم لکھتے تھے، جی ڈان میں بھی، دا نیوز میں بھی لکھے ہیں، دا نیوز میں بھی لکھتے رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ جن کالموں کا ذکر کر رہے ہیں وہ صرف ڈان افورڈ کر سکتا ہے شاید. جی بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے میں نے ڈان کا حوالہ دیا کیونکہ وہ دا نیوز میں سینسر ہو جایا کرتے تھے اکثر، تو یا چھاپے ناقابل اشاعت قرار پاتے تھے یا پھر اسے میلو کر کے لکھا جاتا تھا. لیکن بہرحال اچھا شو کیا. جی سولنگی صاحب
इस सारी ये जो आपने क्लिप दिखाई है शो था इमरान खान का, तो इसको सुनने के बाद ये कहा जा सकता है अय्याज अमीर साहब ने बहुत अच्छा शो किया, आज उनका पावर शो था। मेरा ख्याल है आज के दूल्हा वही होंगे। जी बिल्कुल।